السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد فصلی علی محمد فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، اور میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے نم مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ یقین جانیے ایک صاحب گئے مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ کی ان پہاڑیوں پہ گئے جن کو ابھی عمارتوں نے، بلڈوزر نے، کرینوں نے نہیں چھوا، اور ان پہاڑیوں پہ جا کے چومنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کیا میرے آقا بکریاں چراتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھے؟ کیا میرے آقا اللہ کا کلمہ لے کے اس پہاڑی پہ قدم رکھا تھا؟ اے پہاڑوں مجھے بتاؤ، تم نے میرے حضور کو ضرور دیکھا تھا۔ اچھا میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں نے آقا کو نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اور وہ شخص جبل قبیس پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ جبل قبیس، وہ اس موبائل کو بند کرو، روشنی کو۔ جبل قبیس کو بیٹھ کے رو رہا تھا، اور آج وہ جبل قبیس جہاں محل بنا ہوا ہے، یہاں میرے حضور کا شق القمر کا، حضور نے انگلی مبارک کی تھی تو سارا کا سارا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ساری دنیا کی محبتیں، ساری دنیا کا عشق، ساری دنیا کی الفتیں، میرے حضور کی محبت، میرے حضور کا عشق، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک استاد تھے، میں 5ویں جماعت میں اور 6ٹھی تک ان کے پاس پڑھا۔ اس وقت بہت بوڑھے تھے، ان کو فوت ہوئے بھی زندگی گزر گئی۔ ان کے والد صاحب تھے عاشق مصطفیٰ تھے، حضور کی شان میں نعتیں لکھتے تھے، اور زندگی ساری کی ساری جینا مرنا حضور کی غلامی میں تھا۔ ان کی کوئی شادیاں، ان کی غمیاں، ان کے رسم و رواج کملی والے کی اداؤں میں تھے، وفاؤں میں تھے، اتباعوں میں تھے۔ تو ان کی زندگی ساری ایسی گزری۔ ان کے نواسے تھے، ابھی فوت ہوئے ہیں 2-4 سال پہلے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میرے نانا فوت ہوئے، اور میرے جو استاد تھے ان کے والد تھے، اور جو ہمارے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اور استاد نے بھی سنایا کہ والد صاحب جب فوت ہوئے تو ہر جگہ ہم نے خط لکھے۔ فون کی رواج نہیں تھا، خط، تار، ان چیزوں کا رواج تھا۔ خط لکھے، اور خط لکھنے کے بعد سب کو اطلاع دی۔ کوئی 3 دن کے بعد میرے والد کے ایک بہت گہرے دوست تھے، وہ آئے، افسوس کیا، کہنے لگے والد کی قبر میں مجھے لے چل۔ کہا میں والد کی قبر پہ لے گیا، بہت دیر مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد کہنے لگے بیٹا کہاں لے آیا مجھے؟
یہ تیرے والد کی قبر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا چچا ابھی تو میرے والد کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، والد کی قبر بھول گیا، ابھی تو مٹی بھی خشک نہیں ہوئی۔ پھر مراقبے میں گئے اور پھر مراقبے میں ڈوبے۔ پھر مراقبے میں ڈوبنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھے، کہا تم سچ کہتا ہے، میں نے مراقبے میں دیکھا تو تیرے والد کی جگہ قبر میں کوئی اور ہے اور تیرا والد نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں ملک کا فلاں جگہ کا باسی ہوں۔ تو یہاں کیسے؟ کہا مدینہ میں فوت ہوا تھا اور مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور پوری دنیا میں جن کی مزاجوں میں، جن کی طبیعتوں میں، جن کی زندگیوں میں غلامی ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے، کملی والے کے عشق ہوتا ہے، اپنی شادیوں، اپنے غموں میں، اپنی سانسوں اور اپنے رواجوں میں کملی والے کی غلامی کو نہیں بھولتے، تو اگر وہ مدینے دنیا کے جس کونے میں مر جائیں تو جو بقیع میں دفن ہے اور وہ غلام نہیں ہے تو اس کی میت کو نکالا جاتا ہے، اس کی میت کو لایا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح میں بقیع میں دفن ہوا، میری میت کو یہاں پہنچایا گیا اور آپ کے دوست کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا۔ عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔ میرے کملی والے سے عشق اور محبت، عشق اور محبت، حضور کے ساتھ انس ہو اور تعلق ہو، اور نام محمد کا ادب اور احترام ہو، اور نام محمد کا حیا ہو، نام محمد کا ادب ہو، احترام ہو اور حیا ہو۔ بس تھوڑا سا کوئی بندہ کانپ جاتا ہے نا حضور کی حیا سے اور حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے، اور ایسی بخشش کہ زندگی گمان سے بالا تر، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا۔ آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں ساری زندگی، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ کو مانے بغیر، پڑھے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر وہ آیت جس میں میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی شان کا تذکرہ ہے، میں نے اس کو مسائل اور مشکلات میں، الجھنوں، ناکامی اور پریشانی میں بہت آزمودہ اور بہت آزمودہ پایا۔ سورۃ والضحیٰ دیکھ لیں، اس میں اندر 9 کاف کا عمل میں بتایا کرتا ہوں، انتہائی آزموتا ہے، 3 سے 5 منٹ سارے لگتے ہیں، لیکن نہایت آزموتا عمل ہے سورۃ والضحیٰ کا۔ اسی طرح سورۃ علم نشرہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بن مانگے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ساری کائنات کے علوم، ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا حسن و جمال اور ساری کائنات کا عشق اور محبت، میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح۔ آج بھی کوئی چیز بند ہو، ٹریفک بند ہے، دل کی نالیاں بند ہیں، پیشاب کی نالیاں پتھری رکی ہوئی ہے، آج بھی جسم کے کوئی ایسی نالی بند ہو کہ جسم سوکھ گیا ہو، علم نشرح پڑھی جائے تو وہ جسم، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ روگ، وہ دکھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا،
اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے، لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول۔ لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا۔ میں یہ سوچوں کہ میں اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں اور روزانہ کتنا درود پڑھتا ہوں۔ میں نے بعض جگہ ایک چھوٹا سا بورڈ دیکھا، میں ان لوگوں کو دعا کرتا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کیا آج آپ نے درود پڑھا؟ اچھا میں اس وقت پڑھ لیتا ہوں۔ چھوٹے سے بورڈ نے مجھے درود کی یاد دہانی اور درود کی یادیں تازہ کرا دیں۔ چھوٹا سا بورڈ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بورڈ دیکھا، اسمائل، مسکرائیں، میں نہیں مسکرایا، کیا پتا میرا ذہن کہاں، میری سوچیں کہاں، میں غم زدہ ہوں، کہاں ہوں، لیکن جہاں میں نے دیکھا کہ درود پاک لکھا ہے میں نے درود پڑھ لیا۔ اور میں ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا۔ اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا۔ اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا۔ وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا، وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا، سب کا قبول ہوا۔ ایک کاتب تھا، کاتب یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں، قرآن پاک، کاتب تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی اور کملی والے کا درود غالب آ گیا۔ بلغ العلا بکمالہ، اونچا پڑھیں، دل سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ بلغ کشف بیچا حسنت خصالہ، صلو علیہ، اس کو 3 دفعہ دہرانا ہے، صلو علیہ، پھر ذوق سے پڑھیں، بلغ ذوق سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں، کشف حسنت جمیع، صلو علیہ، صلو علیہ،
कब्र में जब बंदे को रखा जाएगा, दाएं बाएं देखेगा, उसका कोई साथी नहीं, कोई वारिस नहीं, सब छोड़ जाएंगे। एक हसीन शख्स दाएं बैठा उसके सवालों का जवाब दे रहा होगा, और उसके खौफ में उसका साथी, उसकी वहशत में उसका साथी, और अंधेरे में वह रोशनी और नूर बन जाएगा। अंधेरे में रोशनी और नूर बन जाएगा। और जब ये मुनकर नकीर के सवालों से खुलासी पाएगा और इसको राहत मिलेगी, तो पूछेगा तू कौन है आज इतनी मुश्किल में मेरा साथी? कहा मैं वो दरूद हूं जो तू दुनिया में उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तूने मुझे याद किया, मैं हमेशा तुझे याद करूंगा। हाँ, जहां भी मुश्किल हो, जहां भी परेशानी हो, जिंदगी की कोई उलझन हो, वहां दरूद पाक का पढ़ना मुश्किल कुशाई है। दरूद पाक का पढ़ना हाजत रवाई है। दरूद पाक का पढ़ना जिंदगी और सेहत है, तंदुरुस्ती है। दरूद पाक का पढ़ना। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, दरूद पाक नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अपनी जिंदगी में सारी चीजों से मोहब्बत है, और जो कमली वाले से मोहब्बत है वो किसी और से हो नहीं सकती। पहले ऐसे होता था, गुर्बत के दौर थे, तो मदीना मुनव्वरा में लोग अपने घर खाली कर देते थे हुज्जाज के लिए। हुज्जाज कराम ने महीनों रहना होता था, महीनों रहना होता था। तो फिर साल भर का खर्चा हुज्जाज कराम से वो मिल जाता था उनको। तो एक दरवेश थे, तो वो किसी घर में रहे, उनस पैदा हो गया। घर वाले गरीब थे, ये पकाते थे, उन्हें भी दे देते थे, उनका भला भी कर देते थे। उनके बच्चे भी मानूस हो गए। अब इनका आखिरी दिन है वापसी का मदीना मुनव्वरा से, और इन्होंने अपने वतन की तरफ आना है। बड़े सगीर वतन है इनका, तो वतन की तरफ आना है। तो इन्होंने कहा अपना बच्चा एक मुझे दे दे, हमें बड़ा, वहां बड़े बड़े मकातिब हैं, वहां पढ़ाएंगे और इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, फिर आपके पास भेज देंगे। तो खुश हुए, अच्छी बात है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, अगर बेटा पढ़ता है तो बहुत खुशी की बात है। तो उसको लिया, तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि भाई इनके पास तो खाना है, पीना है, पानी है। तो पूछने लगा कि वहां ये खाना होगा? कहा हाँ। पानी होगा? बिल्कुल होगा। फला नेमत होगी? पूछते पूछते ना करीब पहुंचे तो हुजूर का रोजा आया। असल में इन्होंने हुजूर के रोजे पे अलविदाई सलाम पढ़ना था। तो हुजूर का रोजा आया तो पूछा कि ये होगा? अल्लाह अकबर, बस इनकी हाय निकल गई। खाना होगा? हाँ। पीना? हाँ। नेमतें? हाँ। सारी सादतें? हाँ होंगी। पर उससे पूछा कि ये होगा वहां आपके वतन में? उन्हें कहा नहीं होगा। बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया। मुझे अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने फाके, अपनी गुर्बत पे नाज है, इसलिए कि मेरे वतन में मदीने वाले का रोजा है। और वो बच्चा ना आया और उसने छोड़ दिया कि अगर तुम्हारे वतन में ये है तो मैं चलता हूं, और अगर तुम्हारे वतन में ये नहीं है तो फिर मैं नहीं चलता। ये इश्क और मोहब्बत
اندر پیدا ہو جائے. جب یہ پیدا ہوگا میرے حضور کی ایک ایک سنت، میرے حضور کی ایک ایک ادا، میرے حضور کا ایک ایک عمل ہماری زندگیوں، ہمارے جیوں میں، ہمارے من میں، ہمارے جذبوں میں اترتا چلا جائے گا. پھر کبھی شرم نہیں آئے گی. لوگ کیا کہیں گے؟ ہجڑا آج بھی ہے، کل بھی ہے، اترا کے چلتا ہے، کبھی گھبرا کے نہیں چلتا. اس نے اپنے مرد ہونے کو عورت کا روپ دیا ہے، اس کو شرم نہیں آئی. مجھے کملی والے کا روپ لے کے شرم کیوں آئی؟ اس کو مدینے والے کا روپ، اس کو اپنی زندگی کے روپ کو بدلنے میں اس نے اپنے آپ کو عورت بن کے دکھایا جبکہ وہ مرد ہے، اور اس کو شرم نہیں آئی. اسے زمانے نے ٹوکا، چھڑکا، چلتے چلتے لوگ باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب. اس نے آج تک کسی کی کسی بات کو خاطر میں نہیں. اس نے کہا آج بھی ایسا ہوں، کل بھی ایسا ہوں، ہمیشہ ایسے رہوں گا. اس نے عزم کیا ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کملی والے کی اداؤں میں گھبرانا بھی نہیں، اترانا بھی نہیں. اترانا یہ ہے کہ سارے لوگ کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، سارے خبیث ہیں، سارے جہنمی ہیں. اکیلا میں ہوں جو کملی والے کی غلامی کا صحرا گلے میں ڈال کے پھر رہا ہوں. لوگوں کی دل میں حقارت نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے دل میں غیر مسلم کی بھی حقارت نہ ہو، نہ ہو، نہ ہو. غیر مسلم کی بھی حقارت نہ ہو ہماری مزاجوں اور منوں اور طبیعتوں میں. حضور کی غلامی پہ فخر ہو، اور دل میں اعزاز ہو، اور دل میں احترام ہو، اور دل میں ایک جذبہ ہو، ایک دل میں ایک جذبہ ہو. میرے حضور کی غلامی، سبحان اللہ. مجھے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا. واہ 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 واہ. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے حضور کا ایک فرمان اور ایک کلام میری زبان پہ جاری کر دیا. آقا تیرا احسان ہے، اور تیرا کرم ہے، اور تیری عطا ہے. مجھے کھانے کے دوران، کھانے کے بعد کی دعائیں نصیب ہو گئیں. یا اللہ تیرا کرم ہے. کوئی ایک سنت پہ عمل ہو جائے، اس پہ شکر ادا کریں. کس نیت سے؟ اب نیت سن لیں، اب نیت سن لیں. فرمایا جو نیت شکر ادا کرنے کی نیت، سنت کی شکر ادا کرنے کی نیت سے سنت کو پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرے گا میری نعمتوں کا، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے. ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے. کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل ہل رہا تھا. تو یہ تو زندہ ہے کہ نہیں، فوت ہو گیا. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا دل نہیں مرا. دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. کیوں؟ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں. ان کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی سورت ملک. اور کبھی سورت ملک، وہ ہمیشہ سورت ملک پڑھی، اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے.
لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں۔ اچھا، پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہیں، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی، صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار۔ ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی۔ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کر کی تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ جاگتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے۔ آپ ایک آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو
جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا۔ جب یقین بنے گا نا، پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل کا۔ پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم، وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی، استحضار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول، بے دہانی سے پڑھیں، قبول۔ درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں، قبول۔ مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول۔ وضو پڑھیں، قبول، بے وضو پڑھیں، قبول۔ پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میری دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا، وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد ایسے ہوگا، بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جس ایک تسبیح پہ۔ اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا، جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا۔ ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں، آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں۔ اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے،
ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو. میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا، امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا. تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے. جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنے بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں
وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں. فرشتوں کو ہدیہ کر دیں. ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں. فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. اتنے فرشتے جاگ رہے. توجہ سے بیٹھیے گا. رحمت کی بارش ہے. کہیں سوتے ہوئے پیالہ اوندا نہ ہو جائے، الٹا نہ ہو جائے. اور اگر پیالہ الٹا ہو، جتنی بارش ہوگی ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا اور نقصان ہو جائے گا. جاگتے رہے گا. خیال کرنا شیطان نیند غالب کرے گا. خیال کرنا. اور اس مجمع کی برکت، اس محفل کی برکت سے کہیں محروم نہ ہو جانا. کہیں محروم نہ ہو جانا. جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں. وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں. اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں. اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے یہ کام بنا دے. پھر کام بنتے دیکھیں. پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں. پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں. پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں. بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو. بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے. صدیوں سے آزمودہ ہے. اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں. اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں. اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ. پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ سے، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے احسانات کا تصور کر کے کوئی ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں. نہیں ملتی کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں. وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں. کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں. کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی. اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں. یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں. فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ. کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے. ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے. ان کی غذا بھی یہی ہے.
ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں. یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے. فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں. رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے، ایک تسبیح. اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک فکر مصطفیٰ ہے. ذکر مصطفیٰ سارا درود ہے، ذکر مصطفیٰ ساری نماز تسبیح ہے، ذکر مصطفیٰ حلال حرام جائز ناجائز، اور ذکر مصطفیٰ سارا کا سارا صدقہ خیرات اور سارے نفل اور سارے روزے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے. اور ایک فکر مصطفیٰ ہے، اور فکر مصطفیٰ یہ ہے کہ یا اللہ اس غیر مسلم کا کیا بنے گا. کسی نے ایک درویش سے پوچھا، حضرت تھوڑا سا ایسا آسان سا کوئی عمل بتا دیں، میں ولایت کی سیڑھیاں پل بھر میں طے کر جاؤں، شارٹ کٹ ولایت کا راستہ بتا دیں، بالکل آسان ولایت کا راستہ بتا دیں. تو شیخ نے فرمایا، جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ تجھے ولایت کا تاج پہنا دے گا. یہ فکر مصطفیٰ ہے، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک فکر مصطفیٰ ہے، ایک ذکر رسول ہے، ایک فکر رسول ہے. اس فکر کو لینا ہے کہ یہ بندہ اس زندگی پہ ہے، اگر اسی زندگی پہ اس کو موت آ گئی، اس کا کیا بنے گا. یہ زندگی بندہ اس نظام پہ اگر چلا اور اس نظام پہ اس کو موت آ گئی تو کیا بنے گا. یہ ہمارے جذبوں میں بات آ جائے، اور یہی بات جذبوں میں آئی تھی تو اللہ کے ولیوں نے اپنا گھر چھوڑا. ہاں 32,000 صحابہ اردن میں ہیں، 30,000 صحابہ مصر میں ہیں، پوری دنیا میں صحابہ اہل بیت پھیل گئے. کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. یہ صحابہ اہل بیت اولیاء یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. لاہور میں حضرت داتا صاحب لاہور کے تو نہیں ہیں، یہ تو حجویر کے ہیں. کہاں افغانستان اور کہاں غزنی صوبہ اور کہاں سے تشریف لائے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اصل ان کا نام ہے حسن سنجری، سنجر، کہاں ایران عراق کی پٹیوں سے تشریف لے آئے. حسن سنجری. اور چشت ایک گاؤں ہے، اس جگہ سے چشتی کہلائے. ان کے اندر ایک فکر تھی. لاہور کی گلی گلی میں اولیاء کے مزارات ہیں، اور ہر ولی اللہ کا ہر دوست وہ ہے جو لاہور کا نہیں ہے. ماورا نہر، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی شہر کتاب سے آیا، میں سب جگہوں پہ گیا ہوں، کوئی شہر سب سے آیا، سبز واری، کوئی ترمز سے آیا، ترمزی، سمرقندی، بخارا، تاشکند،
کہاں کہاں سے درویش چلے ہیں، اور ایک فکر کو لے کر، ایک غم کو لے کر، جس فکر کو لے کر آپ پوری دنیا سے یہاں اس تسبیح خانے میں آج جمع ہیں، اور جس فکر کو لے کر ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ نیٹ کے ساتھ پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے، یہ آپ اس فکر کا حصہ ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، آپ مقدروں والے ہیں کہ آپ یہ فکر لے کر یہاں آئے ہیں، اور ایک فکر کا حصہ ہیں ذکر مصطفیٰ اور فکر مصطفیٰ۔ ایک یہودی بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتا تھا، کچھ عرصہ ہوا نہیں آیا، آقا نے پوچھا، فرمایا حضور بیمار ہے، فرمایا چلیں اس کی عیادت کے لیے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آخری سانسوں میں تھا، میرے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ کبھی باپ کے منہ پہ دیکھتا ہے، کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہے، کیا کروں؟ باپ نے کہا جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کر لو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور روح چلی گئی۔ فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں، اہل البیت فرماتے ہیں جو ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ میرے حضور کے چہرے پہ خوشی وہ دیکھی جو آج تک نہیں دیکھی۔ میرا ایک امتی جہنم کی آگ کو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا، اور وہ جہنم سے نکل کے جنت کی بہاروں اور باغوں میں چلا گیا۔ یہ فکر ہمارے اندر، جب فکر مصطفیٰ آئے گی، غیر مسلم سے نفرت ختم ہو جائے گی، اور برے آدمی سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اس کی برائی سے نفرت ہوگی، برے سے نفرت نہیں ہوگی۔ اس کی برائی سے نفرت ہوگی، برے سے نفرت نہیں ہوگی۔ یہ فکر مصطفیٰ ہمیں یادیں دلاتا ہے، اس کو سوچیں۔ ہمارے اندر اپنی ذات کا فکر ہے، میں بخشا جاؤں، میں بخشا جاؤں، نہیں۔ آپ جنازے کی دعا کو دیکھیں، آپ کو جنازے کی دعا میں فکر مصطفیٰ ملتی ہے۔ سنیں، میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جنازے کی دعا، اور اس سے پہلے پڑھتے ہیں ہم سارے دل کی گہرائیوں سے، بلغل، جذبے سے پڑھیں، جذبے سے۔ کشف حسن صلو صلو، پھر جذبے سے پڑھیں، بلا صلو صلو علیہ۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا، کیا بولیں، کیا بتانا چاہ رہے؟ اللہم اغفر لحینا۔ سب سے پہلے نظام دیکھیں، پڑھ تو جنازہ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس میت کے چھوٹے گناہ معاف کر دے، بڑے معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ، دائیں والے بائیں والے، اوپر والے نیچے والے، آنکھوں والے جذبوں والے، اور اللہ اس کی دور تک کی جنت اور قبر۔ دعا تو یہ ہے، لیکن ہمیں فکر مصطفیٰ جنازے میں سکھایا گیا، خیال کرنا، آج یاد دہانی کا دن ہے، خیال کرنا، فکر مصطفیٰ۔
ہمیں جنازوں میں سکھایا گیا. جنازے کی دعا یاد کر لو, ضرور یاد کریں, جنازہ یاد کریں, کہیں جنازے والے کے ساتھ دھوکا نہ ہو جائے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت امیر گھرانہ رہتا تھا. اتنا امیر تھا, کرینوں کے ساتھ ان کے گھر کی غاروں میں, تہخانوں میں سونے کے وہ بھاری زرگر والی تجوریاں کرینوں سے نکلی تھی, چین کپیوں سے نکلی تھی. اور ایک کا دروازہ کھلا تھا, ایک الماری کا, تو اس میں سے ایک کنگن ایسے گھومتا گھومتا وہاں گرا, تو انہوں نے سونے کے اس کنگن کی پرواہ ہی نہیں کی. وہ گھر کی ملکہ تھی, فوت ہو گئی. بڑے بیٹے کا انتظار تھا, اگر وہ آئے تو جنازہ پڑھائیں. میرے ہمسائے تھے, میں سکول گیا ہوا تھا پڑھنے, میں سکول سے نکلا بھاگا, اور میں بھی پیچھے تھا, اور تیز چلتے ہوئے بڑے بیٹے کی ہوا خارج ہوتی ہوئی میں نے خود سنی زور زور سے, اور اسی حالت میں آ کے جنازے میں, ماں کے جنازے میں شامل ہوا. اور اس وضو بھی نہیں تھا, اور جنازہ بھی نہیں آتا تھا, اور ماں کو آخری وقت الوداع کہنے کا ہے, الوداع کہنے کا ہے. اماں, تو نے ساری زندگی میرے پر کیا احسانات کیے, میرے غموں کو اپنا غم, میرے دکھوں کو اپنا دکھ, میری تکلیف کو اپنی تکلیف. آج تجھے اللہ کے حضور پیش کر کے بخشوانے, اللہ کے حضور پیش کر کے درخواست کرنے کا وقت ہے. اماں, میں نے کانوں سے سنا, اس کی ہوا خارج ہو رہی تھی, اور وہ آ گیا جی. انہوں نے کہا جی آگے, ان کا نام لیا, بڑا بیٹا تھا, جگہ بنائی, اگلی صف میں کھڑا ہوا. اس نے کہا جی جنازے کی اجازت ہے, آپ جنازہ پڑھائیں. اس کو جنازہ نہیں آتا تھا, وہ پتہ نہیں پاک تھا یا نہیں تھا, وہ بے وضو تھا, اور اسی حالت میں ماں کو الوداع کہہ دیا. یہ غم نہ بھولے گا مجھے, وہ نقشہ نہ بھولے گا کبھی. اللہم اغفر لحینا, اللہ جتنے زندہ ہیں سب کو معاف کر دے, ومیتنا, جتنے مردہ اس مردے سمیت, وشاہدنا, جتنے موجود, وغائبنا, جتنے غائب, وصغیرنا, جتنے چھوٹے, وکبیرنا, جتنے بڑے, وذکرنا, جتنے مذکر مرد, وانسانا, جتنی مؤنث اور مؤنث عورتیں. یہ کیا ہے؟ جنازے میں تو کہنا تھا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو جنت دے دے, یہ دعا ہوتی, لیکن نہیں, جو ہے وہ ٹھیک ہے. جنازے میں فکر مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا کہ کملی والے کا فکر کیا ہے, سب کا خیر, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ میرے مدینے والے کا فکر ہے, یہ کملی والے کا فکر ہے, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ مدینے والے کی ادائیں ہیں, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ مدینے والے کا ذکر ہے, اور مدینے والے کا فکر ہے, اور مدینے والے کا غم ہے, اور مدینے والے کا درد ہے, اور میرے مدینے والے کے سچے جذبے ہیں. ان جذبوں کو لینا ہے. اگر نہ لیا تو اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن پوچھیں گے تو نے امت کا فکر کیوں نہ کیا تھا؟ کیا کسی نبی کا انتظار تھا؟ ختم نبوت کے صدقے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, تیرے ذمے تھا تو ان کا فکر کرتا. ہدایت دینا میرے ذمے ہے, میں جس کا دل چاہوں بدلوں نہ یا بدلوں, اس کا فکر کرنا تیرے ذمے ہے. تیرے ذمے ہے تو فکر کر, تیرے ذمے ہے تو ذکر مصطفیٰ اور درود ذکر مصطفیٰ ہے, عبادات ذکر مصطفیٰ ہیں, سارے حقوق زندگی, ساری سنتیں, اتباعیں, یہ ذکر مصطفیٰ ہیں. اور فکر مصطفیٰ یہ کبھی ہماری زندگی سے نہ جائے. ہر لمحے, ہر لہجہ. میں کبھی کبھی جہاز کو دیکھتا ہوں اڑ رہا, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ہر 1.5 منٹ کے بعد جدہ کے ایئرپورٹ سے میں گھڑی دیکھتا تھا, فلائٹ ہر 1.5 منٹ کے بعد فلائٹ اڑ رہی تھی, اٹھ رہی تھی.
میرے جی میں پتہ نہیں کیا آیا، میں نے سب کے لیے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سب کو جنت دے دے، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کی قبر وسیع کر دے، سب کو راحت اور رحمت عطا فرما دے۔ ہاں ہاں، جو دوسروں کا فکر کرتا ہے۔ پنجاب کی ایک جگہ کی بات ہے، ایک پٹھان کہیں سے آیا، غریب آدمی پٹھان کہیں سے آیا اور مسجد کی آ کے چٹائیاں، مسجد کی دریاں اور مسجد کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بھنگی خان۔ بھنگی کہتے ہیں جمعدار، گندگی اٹھانے والے کو، اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا۔ وہ خدمت کرتا رہتا تھا، مسجد کی نمازیوں کے لیے پانی بھرتا تھا، لائٹ جلاتا تھا، پنکھے چلاتا تھا، چٹائیاں بچھاتا تھا۔ ہمارے بکھر کے ایک مخلص تھے، انہوں نے مجھے یہ چشم دید سنایا اپنا واقعہ، تو کہا کہ عرصہ دراز تک مسجد میں رہا، فوت ہو گیا، چندے کے پیسوں سے اس کو کفن دیا، کہاں سے آیا تھا اور اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد دریا نے اپنا رخ پلٹا اور جگہوں کی جگہ جہاں دریا لیتا آیا۔ دریا کا مزاج ہے نیچے سے کاٹتا ہے اور پھر لیتی چلے جاتا ہے جگہوں کو، حتیٰ کہ قبرستان کی طرف دریا کا رخ آ گیا۔ بہت پتھر پھینکے، جالوں میں ڈال کے ٹرکوں کے ٹرک پھینکے، اور پانی کی طاقت، الامر للہ الحکم للہ، اللہ کا امر ہے۔ تو کہا میرے پاس نا ذمہ دار تھے، ایک بڑا ذمہ دار تھا اس علاقے کا جس کا نام تھا، اس کے بیٹے آئے، چچا پانی ابے کی قبر کے قریب پہنچ گئے، لوگ اپنی قبروں کو خالی کر رہے ہیں، میتوں کو نکال رہے ہیں، تو رات کو چلنا ہے۔ میں نے کہا بھنگی خان کی قبر بھی قریب ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، اس کا کوئی وارث نہیں، چلو اس پٹھان کو بھی نکال دیں گے، خان کو۔ تو کہا کہ ہم نے نا پہلے اس چودھری کی بڑے ذمہ دار کی قبر کو کھولا، جب قبر کو کھولا تو اس کی میت مسخ ہو چکی تھی۔ بیٹے کہنے لگے چچا بند کر دیں، ہم نے بند کر دی۔ اس کے بعد بھنگی خان کی قبر کو کھولا، بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ وہ پٹھان، اس کا کفن ایسے پڑا ہوا تھا۔ 3.25 سال کے بعد اس کے جسم کو نکالا، غریب مسافر پردیسی، پر وہ دوسروں کی فکر کرتا تھا۔ وہ اپنی نماز پڑھ لیتا، وہ دوسروں کی نماز کا فکر کرتا تھا۔ اس کے اندر عملی طور پہ فکر مصطفیٰ کا جذبہ تھا۔ اس کی میت بالکل ویسی کی ویسی پڑی تھی، اس کا جسم نکالا، دور کہیں اور قبرستان میں اس کو منتقل کیا۔ ایک وہ جس کو لوگ روز 70 سلام کرتے تھے، اس کے اندر فکر مصطفیٰ، اس کے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں تھا، اس کی میتیں دیکھنے کے قابل نہیں تھیں، اور صبح آئے تو قبر نہیں تھی، دریا نیچے سے کاٹ کے بہا کے کہاں لے گیا۔ اور دنیا میں ہمیں کوئی بھنگی خان کہہ دے، تسبیح خانے کی نسبت سے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کر دے، باتیں کر دے، ہمیں دنیا کے کئی شک وسوسوں اور مغالطوں میں مبتلا کر دے، کوئی بات نہیں، فیصلے تو موت پہ ہوں گے، فیصلے تو موت پہ ہوں گے۔ دنیا میں فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو موت بتائے گی یہ خان تھا، یہ بڑا تھا، یا بھنگی خان دنیا میں اس کو چندے کا مانگے کا کفن دے دیا۔ اور میرا گمان ہوگا اس ذمہ دار کا جنازہ کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، اور بھنگی خان کے جنازے میں کتنے بندے ہوں گے؟ گمان ہے چند ہی بندے ہوں گے، اور کون ہوگا؟ پر قدرت اور کائنات کے نظام نے بتایا، جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، جو دوسروں کے غم کو لے کے چلتا ہے، جس کے اندر جذبوں میں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ فکر مصطفیٰ ہوتی ہے، اللہ ان کی قبروں کو ایسے روشن کرتا ہے، ان کو ایسے آباد کرتا ہے، ان کو ایسے شاد کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو ایسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جذبہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے من میں
ہماری جیوں میں اتر جائے. میں ابھی اس سفر میں تھا, تقریباً 2 ہفتے کا سفر تھا. ایک جگہ بیٹھا تھا, ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, تو لوگ آ رہے تھے, اچھا آپ ابکری والے ہیں, آپ سے ایک فوٹو کھچا لیں. مائی کہنے لگے, میں کہ نہیں خاتون نہیں. ایک کہنے لگے اچھا میرا بچہ ہے, میرا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کوئی 6-7 سال کا تھا, اس کے ساتھ فوٹو. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اچھا لوگ مل رہے تھے مختلف جگہوں پہ, ملکوں پہ, جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ ملتے ہیں. میں اللہ سے کہنے لگا, مولا کنڈکٹر بس لاتا ہے, ڈرائیور اور کنڈکٹر کی روٹی مفت ہوتی ہے, میری روٹی بھی مفت ہوگی؟ میں اللہ سے ایسی باتیں, بس دیوانہ جو ہوا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چرواہا کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اگر مل جائے میں تجھے نہلاؤں, سرما پہناؤں, تیری جوئیں نکالوں, تجھے اچھی بکری کا دودھ پلاؤں, تجھے صاف کپڑے پہناؤں. وہ اس کی اپنی ادائیں تھیں معصومانہ. تو میں نے اللہ سے کہا, میں نے کہا اللہ کتنے بندے ایسے ہیں جو تیری بارگاہ میں لانے کا ذریعہ بنا, محض تیرے کرم, محض تیرے کرم, محض تیرے کرم سے کتنے بندے ایسے ہیں. یا اللہ ڈرائیور اور کنڈکٹر, چلو میں تو کنڈکٹر ہوں, میری روٹی مل جائے گی. اچھا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آواز آئی ہے, مجھے کشف نہیں ہوتا, یہ میرا ایک گمان اور خیال ہے, آواز آئی ہے کہ ہاں بہت اچھی ہوگی, اور جو تیرے ساتھ ہوگا ان کو بھی دیں گے, جو تیرے ساتھ ہوگا نا اس کو بھی دیں گے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, یا اللہ مجھے تیرا محبوب بننا ہے, نبی محبوب ہوتا ہے, یا اللہ میں اور محبوب بنوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پتا کیا فرمایا, اے داؤد میرے روٹھوں کو منا کے میرے قریب لے آ, میرا محبوب بن جائے گا. مجھ سے روٹھوں کو منا کے نا میرے قریب لے آ. یہ فکر مصطفیٰ ہے, یہ فکر مصطفیٰ ہے. میرے روٹھوں کو مناؤ. اعلان ہو رہا بچہ گم ہو گیا ہے, یہ کپڑے پہنے ہوئے, اپنا نام یہ بتاتا ہے, جس کو ملے لے آئے. کسی کو ملا, بچے کو اٹھایا, کوئی بسکٹ ٹافی اس کے ہاتھ میں لہی, بچہ اما اما کہہ رہا, اس پتے پہ آیا, ماں جھپٹی, بچے کو سینے سے لگایا, چومتی رہی, روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد بچہ بھول گئی, اور اس محسن کو جو بچہ لایا, اس کو بٹھاؤ, اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, تیرا احسان, تیری مہربانی, تیرا کرم, تو نے ہمارا بچہ ہمیں ملا دیا. سوچو داؤد میرے روٹھوں کو مجھ سے ملا دے, میرا محبوب بن جائے گا, جو کملی والے کی امت کو لے آئے گا. آؤ تسبیحانے چلیں, آؤ تسبیحانے چلیں. لوگوں کو تیار کرتا ہوگا, لوگوں کی منتیں کرتا ہوگا, لوگوں کے ہیلے بہانے کرتا ہوگا, اور ان کو تسبیحانے لاتا ہوگا. کسی ذریعے سے اس کے دل میں کوئی بات پڑ جائے, اس کے جیوں میں کوئی بات اتر جائے, اس کے من میں کوئی بات اتر جائے. آؤ تسبیحانے چلے. تو کیا خیال ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا. ایک بچے کو ڈھونڈ کے لانے والا, غور سے سمجھو, ایک بچے کو ڈھونڈ کے لانے والے کا مقام تو یہ ہے کہ بچہ بھول گیا, اور اس کو احسان ایسے ہیں, جگہ نہیں ملتی, بٹھائیں کہاں, اتنا معزز آدمی ہے, میرے لخت جگر نور نظر, میرے قلب اور جگر کے ٹکڑے کو ڈھونڈ کے تو لے آیا. اللہ کیا کہے گا, میرے بندے, میرے بندوں کو تو نے میرے قریب کر دیا, آ جا میرے قریب ہو جا, نہ ڈر, نہ ڈر. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف کر, نہ غم کر, نہیں خوف نارے جہیم کا, نہیں خوف نارے جہیم کا, کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے, کیوں خوف کاتا ہے. ارے اللہ والو غور سے سننا, ایک بات فقیر کی درد کی بات کہہ رہا ہوں. سیدہ حلیمہ آئیں, عرب کا اصول تھا, دیہات کی مائیاں آتی تھیں اپنی اونٹنیوں پہ, اور جو مائیاں بچے جنتی تھیں ان کے بچے لے جاتی تھیں, ان کو پالتی تھیں, ان کو پوستی تھیں, ان کو تربیت دیتی تھیں. جب بڑے ہو جاتے تھے ان کو اپنی ماؤں کو پہنچاتی تھیں, اور پھر ان کو منہ مانگا انعام ملتا تھا. حلیمہ آئیں, ان کی اونٹنی کمزور. میں طائف کے اس جگہ سیدہ حلیمہ کے گھر گیا ہوں, اونٹنی کمزور, اور وہ غریب, ہائے ہائے,
जितनी भी आई ना सब रईस और मालदार के बच्चों को ले गई, एक यतीम का बच्चा था, और यतीम दुर्रे यतीम, उसका नाम मोहम्मद था। उसको किसी दाई ने नहीं लिया। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हलीमा ने देखा कि कोई बच्चा नहीं, कहा चलो मैं इस यतीम बच्चे को उठा लूं। यतीम बच्चे को लिया, सीने से लगाया। हलीमा पे तो करम हो गया। हलीमा की ऊंटनी चल नहीं सकती थी, उस ऊंटनी में जान पड़ गई, वो बुराक बन गई। उस ऊंटनी में जान पड़ गई, उसके बख्त खुल गए, उसके नसीब खुल गए, उसको तरक्कियां इज्जतें मिल गई। अब वो ऊंटनी पे लेके जा रही और उसकी ऊंटनी दौड़ती जा रही। लोगों ने पूछा हलीमा ऊंटनी बदली है? कहा नहीं, सवार बदला है। ऊंटनी नहीं बदली, सवार बदला। ऊंटनी तो वही है, ऊंटनी तो वही है, राज सवार बदल गया है, सवार बदल गया। ऊंटनी तो वही, सवार बदल गया। और फिर जब घर में ले गई, बकरियां हरी भरी आती थी, पहले भूखी आती थी, और बदलियां छांव करती थी, बारिश बरस पड़ती थी, और बच्चे के आते ही बख्त, मुकद्दर, रिस्क, इज्जत, वुस्सत, राहत, रहमत, करम और अता के फैसले होते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक शहनशाह अहले बैत ये वाक़या सुनाते थे, खुद भी रोते थे और महफिल को रुलाते थे। और आगे लफ्ज क्या कहते थे जो मैं अब कहने लगा हूं। बड़ों की बात कही है मैंने, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। हाँ, फरमाते थे कौन है आज उस यतीम मदीने वाले का दीन यतीम हो गया है, उसको जो सीने से लगाने वाला। ऐसे वो दीन, वो यतीम था, उस यतीम को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और हलीमा मक्का में घूमती रही, आखिर एक यतीम था, कहा खाली हाथ ना जाऊं, इस बच्चे को ले लूं। बस बच्चा क्या था, वो तो कायनात का अजीम शहनशाह था, जिससे मुकद्दरें बनती हैं, जिससे तकदीरें बनती हैं, जिससे बख्त मिलते हैं, जिससे नसीब संवरते हैं, जिससे माथे की पिशानियों की लकीरों में इज्जत, वकार, शान और शौकत लिखा जाता था। और वो अजीम शहनशाह बच्चा और उसकी बरकत से आज उस कमली वाले के यतीम का दीन यतीम है। शादी हुई, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा जमादार हूं। कहा आज खुशी का दिन है, इसको राजी करो। दरवाजा खटखटा, कौन? मिरासी हूं, खुशी का दिन है, इसको राजी करो। कौन? शादी का दिन, बावर्ची हूं, खुशी का दिन, इसको राजी करो। फलां फलां। और एक दरवाजा खटखटाया, कौन? कमली वाले का दीन हूं, कमली वाले की अदाएं हूं। कहा इसको कहो बाहर रहो, अगर तुझे कर लिया हमारा नाक कट जाएगा, हमारी रिवाजें टूट जाएंगी, हमारी रस्में टूट जाएंगी, हमारी तरतीबें टूट जाएंगी, हमारी तरकीबें टूट जाएंगी। आज उस मदीने वाले का दीन फिर से यतीम है, जो उस यतीम को सीने से लगाएगा। हलीमा ने सीने से लगाया था, हलीमा की ऊंटनी बुराक बन गई थी, हलीमा के घर में बरकतें आ गई थी, राहतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें, अताओं की बारिशें, नेमतों की बारिशें, और सारी दुनिया ने हलीमा नाम रखा। आज वो दीन फिर से यतीम हो गया। उसको सीने से लगाना यह है फिक्र मुस्तफा, यह है फिक्र मुस्तफा, यह है फिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा दरूद है, जिक्र मुस्तफा मेरे आका की मोहब्बत के तराने हैं। जिक्र मुस्तफा बालागल, जज्बे से पढ़ें, शौक से पढ़ें, वलवले से पढ़ें,
مدینے والے کی شان کا استحضار کر کے، مدینے والے کی شان کا تصور کر کے صلو 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 بلغ العلا بیچ حسنت کمی فرشتے بھی خوش ہوں گے کہ فکر مصطفیٰ کا کوئی فکر تو کر رہا، فکر مصطفیٰ کوئی تذکروں میں تو آیا، فکر مصطفیٰ زبان پہ تو آیا، فکر مصطفیٰ کانوں میں گونجا تو صحیح۔ اگر فکر مصطفیٰ نہ ہوتا، لکھ لو میری بات کو، لکھ لو میری بات کو، اگر فکر مصطفیٰ نہ ہوتا آج ہم کالی دیوے کے چرنوں میں، سومنات کے قدموں میں بیٹھے ہوتے۔ کوئی آیا تھا جس نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے اور یار رہے، یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ آج کوئی آیا تھا، اس نے گھر بار چھوڑا تھا، 17 سال کا جوان تھا، چند ماہ کی شادی ہوئی تھی، نام محمد تھا اور قاسم والد کا نام تھا، اور کنیت لقب عماد الدین تھی، جس کو دنیا نے محمد بن قاسم کہا۔ سن 93 ہجری میں آیا اور ملتان کے آگے تک بس، یہاں کے بعد پھر چلا گیا واپس عراق، اور ایک سبق زندگی کا دے گیا، اور قدم قدم کے اللہ کے ولی جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے اماں کی گود کہاں ہے، قبر کی گود کہاں ہے، اماں کی لحد کہاں ہے اور اپنی لحد کہاں ہے، اور اماں کا گھر کہاں ہے اور اپنا گھر کہاں ہے۔ ایک جذبہ بتا رہا ہے کہ میرے کملی والے کی فکر کو لے کے چلنے والوں، تم نہیں مرو گے، تمہیں اللہ زندہ شاد اور آباد رہے گا، تمہاری نسلوں کو اللہ کھلائے گا، پلائے گا، اللہ پہنائے گا اور عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اپنی ذات کا فکر چھوڑ جاؤ۔ حویلی میں بیٹھا یا حویلی کے شہر کے کسی کونے میں وہیں بیٹھا میں اپنی تسبیحاں کرتا رہتا، اور مرشد نے مجھے ذکر بتائے تھے۔ 1984 میں مرشد کی غلامی اور بیعت میں آیا تھا، اور پھر سچ پوچھیں میں مرشد کی بیعت میں آنے کے بعد میرے پاس کوئی ولایت کے دعوی نہیں، لیکن مرشد سے عشق تھا مجھے۔ کہا کسی فقیر کی غلامی اور بیعت اور نسبت سے پہلے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ، اپنے کان بھی کھلے رکھ، اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھ، سب کچھ دیکھ لے، کان بھی کھلے رکھ، جو سننا ہے پوزیٹو نیگیٹو منفی مثبت الزام کہانیاں سب کچھ سن لے، اور کسی فقیر کی نسبت کے بعد اپنی آنکھیں بھی بند کر اور کان بھی بند کر، پھر تو منزلیں اور منازل طے کرے گا۔ اگر روز تو نے وسوسے اور شک اور بدگمانیاں مرشد کے بارے میں اور سنی سنائی پہ عمل کیا، کبھی سنی سنائی تجھے منزلوں پہ نہیں پہنچنے دے گی، بہاروں پہ نہیں پہنچنے دے گی۔ سنی سنائی کہانیاں، سنے سنائے قصے، سنے سنائے الزامات، افواہیں۔ 84 میں اس درویش کے ساتھ بیعت ہوا، 84 میں، اور انہوں نے مجھے ایک سبق دیا۔ یہ سارے انہی کے الفاظ ہیں،
یہ سارے انہی کے الفاظ ہیں، اور ابتدا مجھے ملی ہے حضرت امام جعفر صادق سے، انہی کے الفاظ ہیں، ایک ذکر مصطفیٰ، ایک فکر مصطفیٰ۔ مجھ سے فرمانے لگے طارق ذکر کے ساتھ فکر کو نہ بھولنا، وہ فکر تھا جو وہاں سے اٹھا یہاں آیا۔ آج بھی اماں کے پاس جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے نا تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، گاڑی میں کوئی ہو، میں کہا آپ یہاں بیٹھے آپ تسبیح کریں، پھر تنہا اپنے بیٹوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ پھر تنہا بیٹھ کے اماں سے باتیں کرتا۔ اماں مجھے پردیسی کیوں کیا تھا؟ مجھے پردیسی کیوں کیا؟ میں تو آپ کے قدموں سے لپٹ کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، آخری وقت میری والدہ کے سر مبارک میرے ہاتھوں میں تھا اور ان کی آخری ہچکی نکلی، پر دل کے اندر سے آواز آتی ہے طارق تیری ذمہ داری ہے، نکل یہاں سے، لاہور جا اور وہاں جا کے ایک جھونپڑا بنا اور ایک دھونی لگا، ایک جوت جگا اور لوگوں کو فکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے ترانوں پہ لا۔ آج اس کا صلہ کیا ملا؟ لوگ میرے والدین کو پڑھ کے اتنا دیتے ہیں، گمان سے بالت اتنا دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے۔ دوری پوری دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے، پوری دنیا۔ اس فکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس فکر کو، یا اللہ یہ بندہ بغیر کلمے کے مر گیا، اس کی زندگی غفلت کی گزر گئی، ہائے کیا بنے گا، ہائے بس یہ جو ہائے ہے نا یہ تجھے بخشوا جائے گا، ہائے ہائے۔ میں ایک درویش تھے، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا تھا، ان کی خدمت میں 300 رکعت نفل روز پڑھتے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے وعدہ کر جب میں مر جاؤں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے مجھے دینا، پڑھ کے دے دینا، میں بھی دوں گا۔ وعدہ کیا تھا ان سے۔ فرمانے لگے کہ میں میرٹھ سے دلی آ رہا تھا، غور سے سننا، توجہ طلب بات ہے، بھوک لگی، ایک بستی آئی، پوچھا تو کہا یہاں کوئی مسلمان نہیں، دوسری بستی بھوک اور بڑھ گئی، پیدل کا سفر چلتے چلتے، تو کہا یہاں ایک بابا مسلمان ہے، بوڑھا ہے، اس کا مائی باپ کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، اکیلا ہی گھر میں رہتا ہے۔ ہم چلے گئے، باہر سے آواز دی تو اندر سے آواز آئی آ جاؤ۔ اندر گئے تو بابا جی گوشت کی بوٹیاں بنا رہے تھے، جانور ذبح ہوا پڑا تھا، تو بابے سے حال حوال پوچھا اور کھانے کا کہا تو مسلمان ہے، کہاں مسلمان ہوں، لیکن کہا اچانک احساس ہوا یہ گوشت تو خنزیر کی سیری ساتھ پڑی ہے، یہ سور کا گوشت ہے اور خنزیر ہے۔ تو ہم نے بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ تو خنزیر ہے، کہہ رہے ہاں بیٹا میں ذبح کر لیتا ہوں، پھر دھاگے میں پرو دیتا ہوں، گوشت خشک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پکا پکا کے کھاتا رہتا ہوں۔ اس کو پتا نہیں تھا بیچارے کو حلال حرام جائز ناجائز کا۔ تو ہم نے کہا بابا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہوں میں۔ ہم نے کہا بابا یہ تو خنزیر حرام ہے اور اسلام میں ناجائز ہے۔ ہاں، بس یوں ہاں کہا اور بابا گر گیا۔ ہم نے کہا غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، دیکھا بابا تو چلا گیا تھا۔ ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بس ہاں بس یہی غم۔ ہم نے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، محلے والوں کو بلایا، ہندو مسلمانوں نے مل کے اس کی قبر کھودی۔ ہم 3 آدمی تھے، ہم نے تینوں نے اس کا جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد گئے تدفین کی، اور اس کے بعد آگے ایک سرائی تھی، وہاں کھانا کھایا، بھوکے تھے۔ اب پیسے نکالیں تو پیسے تھی نہیں، یہاں ہیمیانی بندی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا بھی وہ قبر ہی میں کھل گئی ہے، لگتا ایسے ہے۔ دفن کرتے ہوئے میت کا دفن کرنا، اٹھانا ایک پورا مرحلہ ہے۔
अब रात के अंधेरे में गए तो कब्र खोदी, कब्र खोद के कब्र खोली, तो मैं जिस तरह बैठा हूं ना, ऐसे नमाज की शक्ल में बैठते हैं हम, ऐसे बैठ के कहने लगे, मेरा एक साथ था, उसने कहा उनका नाम था वहीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि वहीदुद्दीन मैयत तो ना है, अभी तो दफन करके गए हैं, तू कहता ना है, हट जा मैं देखता हूं, आंख आंख का फर्क देखें। उसने अंधेरा देखा, इन्होंने देखा तो कहा सामने जन्नत, जन्नत के मकामात, और एक बाबा वही बैठा तख्त पे कुरान पढ़ रहा, कहता तेरी हिमियानी ये है, उसको दे दी थैली, और मैंने कहा बाबा ये मकाम कैसे मिला? कहा वो जो हां कही थी ना अल्लाह के खौफ में, अल्लाह ने उसी वक्त बख्श दिया था। वो जो हां कही थी ना, हां खिंजीर हराम है, बस उसी वक्त मेरे करीम ने करम कर दिया। उम्मत को ये दर्द भी देना है, उम्मत को ये गम भी देना है, ये मदीने वाले का पैगाम और अमानतें हैं, ये आज का सबक है मेरा। उम्मत को ये गम भी देना है, उम्मत को ये दर्द भी देना है, और अपनी यादों में, अपने दिल की कैफियतों में जिक्र मुस्तफा, दरूद, इबादत, और एक तस्बीह ऐसी जो यादों के साथ हो, जो एहसानात के साथ हो, तो तवज्जुहात के साथ हो, और एक तस्बीह ऐसी जिसमें मेरे कमली वाले का गम ही गम हो, दर्द ही दर्द हो, एहसान ही एहसान हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, मरव्वत ही मरव्वत हो, अता ही अता हो, शफकत ही शफकत हो। एक तस्बीह ऐसी पढ़, तवज्जो वाली पढ़, ध्यान वाली पढ़, और फिर वो अरवाह को हदिया कर, फिर वो जिन्नात को हदिया कर, फिर वो फरिश्तों को हदिया कर, और साथ अपनी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, गम, दुख, नाकामियां, मुश्किलात, उसको भी कहे कि फरिश्तों, नेक रूहों, नेक जिन्नात, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरी ये मुसीबत तकलीफ, अल्लाह ये परेशानी गम, अल्लाह ये दुख, अल्लाह पाक मुझसे दूर कर दे। बड़े मसले हल हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल दूर हो जाती है, बहुत नाकामियां खत्म हो जाती हैं, और बहुत जिल्लतें इज्जतों में बदल जाती हैं, बहुत जिल्लतें इज्जतों में बदल जाती हैं। तो जिक्र मुस्तफा और फिक्र मुस्तफा, इन दोनों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, इन दोनों को अपने सीने का साथी बनाना है, इन दोनों को अपनी यादों में शामिल करना है। कहीं ऐसा ना हो अगर फिक्र मुस्तफा भूल गए, फिक्र मुस्तफा भूल गए, तो फिर सहाबा की सारी जिंदगी, मैं गया वहां अभी, तो हजरत अली करमल्लाहु वजह जो के बड़े भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब, उनका मजार एक पहाड़ी पे, सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर गए, कहां गज़वा मुता में वो तशरीफ ले गए और वहां शहीद हो गए। घर वाले कहां, 33 साल की उम्र उनकी, वो जिंदगियां थी, वो फिक्र उन्हें लेकर गई थी। वो तो कहते कि मदीने की 50,000 की तो नमाज है, मदीने की मदीने वाले का दीदार है, और मदीने में कमली वाले की मोहब्बत है, और मदीने में दरूद पाक है, और मदीना के निजाम है। नहीं, एक फिक्र थी, एक गम था, एक दर्द था, एक जज्बा था जो उन्हें वहां ले गया। और कहां ले गया? आपकी पूरी दुनिया में सहाबा अहले बैत के मज़ारात मौजूद हैं, औलिया सालेहीन के मज़ारात मौजूद हैं। ये इस बात की निशानी है कि उन्होंने अपना घर, अपनी जिंदगी, अपना निजाम सारा सिर्फ एक फिक्र के लिए छोड़ा। यकीन जानिए, मुझसे सारी मोहब्बतें, सारी दौलतें कोई ले ले, मेरी अम्मा के कदम मुझे दे दे, चुप करके बैठा रहता हूं, उनसे बातें करता हूं, और मैं कहता हूं अम्मा मैं परदेसी हूं। बाजों का जाता हूं हवेली में मेहमान बैठे होते हैं, एक जिंदगी की मसरूफियत है, तो अम्मा से कहता हूं अम्मा जाऊं, बातें कुछ और, बैठ जाऊं। फिर कहता हूं अम्मा जाऊं, इजाजत है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, एक शख्स कुरान पढ़ता हुआ, जिक्र करता हुआ अम्मा के पास जाता था,
मां की कब्र पर, तो एक दफा ख्वाब में आई, बेटा पढ़ता हुआ ना आया कर, कि तू पढ़ता इतना ज्यादा है, तेरे इर्द गिर्द इतना नूर होता है, मैं तुझे देख नहीं सकती। वो उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था हम पढ़ते हुए जाएं, वो उनका पढ़ना था। हमारे मियां तारिक रहमतुल्लाह अलैह बैत हुए तो कहने लगे, मुझे अम्मा ख्वाब में आई, अपनी मुर्शिद को मेरी कब्र पर ले आ। मैंने कहा जी चले। फिर कहा हम गए, कहा मैं तेरे मुर्शिद को देखना चाहती। एक गम था, एक दर्द था, एक गम था, एक दर्द था। इसने मुझे यहां से वहां से निकाल के यहां, चल तेरे जिम्मे कोई खिदमतें हैं, तेरे जिम्मे ड्यूटियां हैं, वो ड्यूटियां खिदमतें निभा रहा हूं। काबिल नहीं हूं, अल्लाह काबिल बना दे, जज्बों को सच्चा कर दे, नीयतों को सच्चा कर दे और मुझे सच्चा कर दे। वरना याद रखिएगा, दुनिया के सामने तो लोग वाह वाह कर रहे हैं, असल मौत है। मौत के सामने, मौत के वक्त पता चलेगा ईमानदार था, दुकानदार था, एक नंबर था या दो नंबर था। ये मौत बताएगी, मौत बताएगी। जैसे भंगी खान की मौत बता गई, उसका असल नाम पता नहीं, उस पठान का, खान का पता नहीं कहां से आया। और एक तरफ इलाके का बड़ा सरदार था और एक तरफ गुमनाम आदमी जो गिरी पड़ी रोटी खाए, जो बची हुई रोटी, बचा हुआ कपड़ा, उतरा हुआ कपड़ा पहना, वो भी जिंदगी के दिन रात गुजार गया, वो भी गुजार गया। पर उस भंगी खान की आखिरत बन गई। मौत खुल के, कब्र खुल के एक पैगाम दे गई। ख्याल करना, दुनिया में अगर रूह की दुनिया की तलाश में, मन की दुनिया की तलाश में, जिक्र मुस्तफा, फिक्र मुस्तफा में अगर तुम्हें कोई भंगी कहता है, गंदा कहता है, बुरा कहता है, कमी कहता है, कभी ना डूबना, कभी ना घबराना, कभी ना परेशान होना। दुनिया में फैसले नहीं, अगर दुनिया में फैसले होते, हज्जाज बिन यूसुफ जलील होके मरता, जलील होके नहीं मरा। अगर दुनिया में फैसले होते, चंगेज खान, हलाकू खान, अबलाका खान, ये सारे जलील होके मरते, कभी जलील होके नहीं मरे। दुनिया में फैसले बाज़ौक़ात अल्लाह नहीं करता, अल्लाह कुछ आखिरत के लिए कर देता है। और भंगी खान की कब्र खुली और आखिरत में फैसला नजर आया। वो नजर आया कि ये लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में जीते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, कमली वाले के इश्क में मर जाते हैं। और इनकी कब्र के बारे में है, कब्र जिना दी जीवे होवे और बुलिया असी मरना नहीं, गो रुपया कोई हो। तो आज के बाद जिक्र मुस्तफा के साथ इसको बड़ा सोचना है और इसको पैगाम को याद रखना है। और ये पैगाम और ये दर्द हमारे जियों में, मनों में, तनों में, जज्बों में उतर जाए। अगर सिर्फ जिक्र ही मुस्तफा था तो मैं अपनी अम्मा के अब्बा के कदमों में बैठा तस्बीहां वहां करता रहता, अपनी आखिरत की फिक्र करता रहता। ये इतना शोर मचाना, इतना मजमा, इतना खिलाना पिलाना, अल्लाह खिला रहा, अल्लाह पिला रहा, इतना निजाम, इतनी भाग दौड़ क्यों थी फिर? ये सारी की सारी जिक्र मुस्तफा के बाद फिक्र मुस्तफा के जज्बे का हिस्सा है। ये सारे उसी जज्बे का हिस्सा है, ये सारे उसी जज्बे का हिस्सा है। तो जज्बे के साथ पढ़ें, बाला बलगल उला
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका जज्बा बहुत सच्चा है और सच्चों के साथ अल्लाह ही है और उसके हबीब की मोहब्बत है और सच्चों के साथ हमेशा सच्चा इश्क होता है। आपका जज्बा बहुत सच्चा है। अल्लाह इन जज्बों को कबूल फरमाए, अल्लाह इन जज्बों को कबूल फरमाए। आपके इल्म में है कि तस्बीह खाने ने आज है, फिर कल सुबह दम होगा, दम के बाद फिर महफिल होगी और फिर उसके बाद आप रूहानी पैकेज अभी भी करेंगे और कल भी करेंगे। बहुत मुबारक घड़ियां हैं और माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी मुकद्दर के लुक्मे भी अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह खिला भी रहा है, अल्लाह पिला भी रहा है, अल्लाह सुला भी रहा है, अल्लाह अता भी कर रहा है। हजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक, उसकी जियारत आपने की है, कल भी करेंगे दम करते हुए कल हुजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक की जियारत करेंगे। जितने भी तबरुकात है ना हजूर के रोज़े मुबारक का, अंदर का गिलाफ, काबा के गिलाफ, ये सब मुझे मिले हैं। ये तो कीमतन मिलती नहीं चीजें और ना कोई इसकी कीमत अदा कर सकता है। ये सब अताएं हैं और इस दफा हमने ये किया, हमारे मुखलिसीन ने हमें मस्जिद नबवी शरीफ के कूलर भेजे हैं जिसमें सारी उम्र जमजम पीते रहे। वो कूलर हमने फिट किए हैं और उसमें शिफा याबी के पानी डाले हैं, उसमें पानी डाले। हाँ, एक हजूर पाक के बाल मुबारक का पानी, गौर से सुने, इस कूलर में है। आबे जमजम का पानी इस कूलर में है। नंबर 3, बारिश का अमल शुदा, दम शुदा पानी इस कूलर में है। नंबर 4, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के वो चश्मे का पानी जिससे वो शिफायाब हुए थे, इस कुएं में है, इस कूलर में है। नंबर 5, हजरत उस्मान गनी का बीर रूमा का पानी इस कुएं में है, इस कुएं का पानी इस कूलर में है। और नंबर 6, सफर इराक में बहुत बाबरकत पानी में भर के जगह जगह से और ताकतवर तावीजात का पानी वो इन कूलरों में है। नंबर 7, जिस कुएं के पानी से आका को गुस्ल मुबारक दिया गया, उस कुएं का पानी इन कूलरों में है। नंबर 8, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं का पानी इस कूलर में है। नंबर 9, अभी मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे का पानी भर के लाया हूं, इस कुएं में है। नंबर 10, रमजान में तस्बीह खाने में आमाल होते हैं करोड़ों लाखों, फिर वो दम होते हैं, उस दम का पानी भी इस कूलर में है। और नंबर 11, और जमजम के कूलर में डाले गए ताकतवर तावीज का पानी भी है। 11 ये नेमतें इस कूलर में, पानी में है, कूलर में, इसके पानी में है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। और ये पानी की कदर कीजिएगा, इस पानी को अदब करें, एहतियात करें, नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। पानी को घर भर के ले जाएं, आटा गूंदें, दूध में डालें, चाय बनाएं उसमें डालें, आटा गूंदते उसको डालें, उसमें डालें। ये पानी ख्याल करें, अपने मरीजों को पिलाएं, अपनी मैयतों के कफन पे छिड़कें, अपने जिस्म पे लगाएं, अपनी आंखों में डालें। याद रखिएगा, ये पानी आम पानी नहीं है। इसमें मैंने आपको गिनवाया है कि 11 नेमतों और सादतों का पानी है, 11 नेमतों और सादतों का पानी है। दुनिया में कहां कहां से भर के लाया, दुनिया में कहां कहां से। और जहाजों में पानी नहीं आने देते, वो भी सच्चे हैं। पानी की बोतलें फट जाती हैं, छोटी छोटी बोतलों में भर के ना अंदर पानी के रख दिया, और वो जिसमें हाथ में बैग है जहाज में, उसमें नहीं, जो चला गया सामान में। कहां से लाया पानी।
کہاں کہاں سے پانی لایا. تو یہ پانی اس کی قدردانی کریں، اس کو پئیں، اس کو بھریں، اس کو ہدیہ کریں. اور یہ بہت متبرک پانی ہے. 11 پانی ہیں، 11 سعادتوں بھرے پانی ہیں، 11 پانی. اور اس پانی کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، اس کا ایک کاغذ چھپا ہوا ہے، کل دم کے بعد آپ کو ملے گا. کل دم کے بعد آپ کو ملے گا. وہ بہت حیرت انگیز پانی ہے. اس پانی کا ایک ہدیہ بھی ہے. اپنے مقام پہ جا کر کوئی جوس، کوئی شربت کسی کو اس پانی میں ملا کے پلا دینا. ایک بندے کو، 2 کو، 3 کو ہدیہ پورا ہو جائے گا. اس پانی کا تھوڑا سا قطرہ ہو اور پانی ملا لیں. یہ پانی بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں. اچھا، ایک اور سعادت کا اعلان ہے. ایک اور آپ کے لیے مبارک اور سعادت کا اعلان ہے. انشاءاللہ میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ کولروں کا جو طاقتور نقش اور باقی سارے 11-12 بابرکت پانی ہے، یہ سارا سال آپ بھر سکیں گے. سارا سال. میں چاہتا ہوں یہ سعادتیں سال کے بعد نہیں، اب سارا سال ان سعادتوں سے آپ مستفید ہوں. آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. یہ سعادتیں، یہ کولر بڑی مشکل سے ان کو فٹ کیا، جگہ ہی نہیں ہمارے پاس، جگہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا میں اپنے احباب سے عرض کروں گا، نیچے چھوٹی چھوٹی بالٹی ہیں جس میں بابرکت پانی جو ہے وہ گرے، نیچے نہ گرے. کچھ لوگوں نے وہ بالٹیاں ہی اٹھا لی ہیں. ان کو کیسے فکس کریں گے ہماری خدمت والے؟ اب اس کو کیسے باندھیں؟ زنجیروں سے گلاس باندھنے پڑیں گے. وہ بالٹیاں ہی اٹھا کے لے گئے. آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے. میں گیا، وہ چھوٹی بالٹی نہیں. میں کہا یہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے رکھی تھی. تو اس کو ہمارے خدمت والے حضرات اس پہ فکر کریں، اس کو کیسے باندھنا ہے، کیسے فکس کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا بھی سوچیں. یہ بابرکت باسعادت پانی آپ کو پھر میں خوشخبری دیتا ہوں، یہ سارا سال یہ سعادتوں کا پانی رہے گا. آپ جب بھی آئیں گھر سے بوتل لے آئیں یا یہاں سے لے لیں. آپ جب بھی بوتل لائیں، بڑی بوتل، اس پانی کے قطرہ قطرہ ایک ایک تھوڑا تھوڑا ہر کولر سے بھریں، تھوڑا تھوڑا چند قطرے. اس انداز سے بوتل منہ کے اندر ڈالیں کیونکہ پانی کا پریشر کولر کا زیادہ ہے، پانی باہر نہ گرے، باہر نہ گرے. تو تھوڑا تھوڑا یہ سعادت مند پانی، بابرکت پانی جو ہے، یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ ڈالیں. کیونکہ تبرکات کی تعظیم، قرآن میں تابوت سکینہ تبرکات ہے. تو قرآن میں یعقوب علیہ السلام کی قمیض کو آنکھوں سے لگایا تو آنکھیں مل گئیں. یہ تبرکات کی تعظیم ہے. حضور کے بال مبارک، وضو کا بچا ہوا پانی، حضور کے ناخن مبارک اور حضور کی چادر، حضور کی انگوٹھی، احادیث میں بے شمار اس کے تبرکات ہیں. اور لوگوں نے، صحابہ اہل بیت نے اس کا بہت احترام کیا. یہ تبرکات کی تعظیم حدیث سے ثابت ہے، تبرکات کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے، تبرکات کی تعظیم اولیاء صالحین سے ثابت ہے. تبرکات، اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام پوری کی پوری سند کے ساتھ ثابت ہے. یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ سند کے ساتھ ثابت ہے. بڑے بڑے صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں، اولیاء بڑی بڑی ہستیوں کی زندگی میں تبرکات کی تعظیم ثابت ہے، ثابت. کہیں ہمارے دل میں بے اکرامی نہ آ جائے، ہمارے دل میں بے اکرامی نہ آ جائے، ہمارے دل میں احترام ہو، ہمارے دل میں عظمت ہو، ہمارے دل میں عظمت ہو. اب ہم انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا پیکج ہے 7 رنگی دھاگے اور کالی نلکی کا عمل. یہ آپ کے پاس موجود ہوگا.
کچھ احباب نے لیا ہوگا، امید ہے پورے ہو گئے۔ اچھا، جس نے نہیں لیا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ صبح لے کے بیٹھے، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں، یہ ایک بات عرض کر دوں، یہ اس سال کا آخری عمل ہے، آئندہ سال یہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے سال ہوا تھا، یاد رکھیں، یہ پچھلے سال ہوا تھا، اس کی پھر سے ہم نے تجدید کی ہے۔ پچھلے سال ہوا تھا یہ عمل، پچھلے سال ہوا تھا یہ عمل، اس کی تجدید کی ہے۔ یہ آخری عمل ہے، یعنی اس سال ہوگا، اس کے بعد پھر شاید نہ ہو۔ یہ 7 رنگی نلکیاں، یہ دیکھیں آپ کے پاس ہوں گی، 7 رنگ کے دھاگے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، غور سے سنیے گا فقیر کی بات کو۔ بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ انسان کے دل میں کوئی شک، وسوسہ، بدگمانی آتی ہے۔ ہر عمل کی سند قرآن سے، حدیث سے، یا پھر محدثین سے، اولیاء صالحین اکابر سے ہر عمل کی سند موجود ہے۔ یہ عمل وہ ہیں جو کیے گئے، جن کے کتابوں میں حوالے ہیں۔ یہ عمل وہ ہیں جو کیے گئے، جن کی کتابوں میں ثبوت ہیں۔ یہ عمل وہ طاقتور عمل ہے۔ اب جن حضرات نے، سب نے لے لی ہے، کنہوں نے لیا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ لیا ہے، بہت زیادہ لیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آخری عمل ہے، یہ آخری عمل ہے۔ میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے، میں ابھی نہ کراؤں، صبح کرا دوں۔ بہت سے لوگوں نے نہیں لیا۔ یہ آخری عمل ہے، آئندہ سال پھر نہیں ہوگا۔ بہت سے اللہ کے نیک بندوں نے نہیں لیا۔ کن کے پاس نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت زیادہ۔ ہاں، 7 نلکیاں اور اتنی بڑی کنگھی۔ بیچنے والے کہتے ہیں ہم 150 روپے لے رہے ہیں، ذرا بازار سے پوچھنا یہ ساری چیزیں 150 میں مل جاتی ہیں؟ انہیں کہ پیر صاحب نے کمایا کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے جذبوں کو سچا کر دے۔ 150 روپے کا تو شاید برگر ہی نہ ملے گا۔ یہ چیزیں سوچیں، 7 نلکیاں ہیں اور اعلی کوالٹی کا دھاگا ہے ان میں، اعلی کوالٹی کا نلکیاں ہیں 7، اور 7 نلکیاں ہیں اور مضبوط کنگھی ہے۔ یہی کنگھی ہے نا سب کے پاس؟ بہت طاقتور مضبوط کنگھی ہے، اور یہ 150 میں بعض اوقات بدگمانی آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھا گمان عطا فرمائے۔